إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا. آمین یا رب العالمین. آج ہمیں انشاءاللہ سورۃ الرعد جو قرآن مجید کی 13 نمبر سورہ ہے اور 13ویں پارے میں ہے، اس کے تیسرے رکوع کا مطالعہ کرنا ہے. تو میں ابتداً وہ آیات پڑھ دیتا ہوں اور اس کے ساتھ شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ مختصر اس کی وضاحت کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. بھلا جو شخص جانتا ہے کہ جو کچھ اترا تجھ کو تیرے رب سے تحقیق ہے برابر ہوگا اس کے جو اندھا ہے، وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے. الذین یوفون بعہد اللہ، وہ جو پورا کرتے ہیں اقرار اللہ کا. ولا ینقضون المیثاق، اور نہیں توڑتے اقرار. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ کہ جو جوڑتے ہیں جو اللہ نے فرمایا جوڑنا. ویخشون ربہم، اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے. ویخافون سوء الحساب، اور اندیشہ رکھتے ہیں برے حساب کا. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ جو ثابت رہے چاہتے توجہ اپنے رب کی. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور کھڑی رکھی نماز. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کیا ہمارے دیے میں سے چھپے اور کھلے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، کرتے ہیں برائی کے مقابل بھلائی. اولئک لہم عقبی الدار، ان لوگوں کو ہے پچھلا گھر. جنات عدن، باغ ہیں رہنے کے. یدخلونہا، داخل ہوں گے ان میں. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور وہ جو نیک ہوئے ان کے باپ دادوں میں اور جوڑوں میں اور اولاد میں. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے آتے ہیں ان پاس ہر دروازے سے. سلام علیکم، کہتے ہیں سلامتی تم پر. بما صبرتم، بدلے اس کے کہ تم ثابت رہے. فنعم عقبی الدار، سو خوب ملا پچھلا گھر. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو لوگ توڑتے ہیں اقرار اللہ کا اس کو پکا کر کے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ،
اور کاٹتے ہیں جو چیز کہا اللہ نے اس کو جوڑنا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد اٹھاتے ہیں ملک میں، اولئک لہم اللعنہ، ایسے لوگ ان کو ہے لعنت، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کو ہے برا گھر۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کشادہ کرتا ہے روزی جس کو چاہے اور تنگ۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ ریجھے ہیں دنیا کی زندگی پر۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں آخرت کے حساب میں مگر تھوڑا برتنا۔ قرآن مجید معجزہ ہے، اور اس کا جو معجزہ ہونا ہے وہ کئی پہلوؤں سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس امت کے اکابر نے، علماء نے اس پر بہت کام کیا ہے، اعجاز القرآن جس کو کہتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو کہیں سے کھولیے، کہیں سے اس کا کوئی حصہ، کوئی سیگمنٹ جس کو شذرہ بولتے ہیں، کہیں سے بھی قرآن مجید کا کوئی شذرہ آپ پڑھیں گے، اس میں بنیادی بات آ جاتی ہے اور ایک لحاظ سے پوری بات آ جاتی۔ اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات مکمل بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی کلام ناقص نہیں ہوتا۔ تو یہ جو رکوع میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں بھی بہت غیر معمولی تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، حکمت ہے، فراست ہے ہمارے لیے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے ایک بائنری سے۔ بائنری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک تضاد کا تعلق ہے۔ اس دنیا کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈائلیکٹیکل ہوتی ہیں، جدلیاتی ہوتی ہیں، اور قرآن مجید کا پورا جو انداز ہے وہ یہی ہے کہ بھائی حق ہوتا ہے اور باطل ہوتا ہے، خیر ہوتا ہے اور شر ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے، قبح ہوتا ہے، اہل جنت ہوتے ہیں، اہل جہنم ہوتے ہیں، اہل سعادت ہوتے ہیں، اہل شقاوت ہوتے ہیں، حزب اللہ ہوتی ہے، حزب الشیطان ہوتی۔ اور پورا قرآن مجید، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی وحی نازل فرمائی ہے وہ اسی ایک آپ سمجھ لیں تصادم کہہ لیں، تنازع کہہ لیں، اس پر قائم ہے۔ علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر ہے کہ ستیرہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ تو یہ جو صورتحال ہے ان آیات کے آغاز میں بھی اسی کا تذکرہ ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک، کیا بھلا وہ شخص جو جانتا ہے، کئی مفسرین نے ترجمہ کیا ہے جو یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ اتارا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، آپ کے رب کے پاس سے، وہ حق ہے۔ یہاں شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ تحقیق ہے، محقق ہے، یعنی وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی معاذ اللہ لاف زنی ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اکارت جائے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بے معنی ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نتیجہ خیز نہ ہو۔ اللہ کا جو کلام ہے وہ نتیجہ خیز ضرور ہوتا ہے، یعنی وہ مفہوم بھی بنتا ہے لیکن وہ تاثیر بھی بنتا ہے۔ اب تاثیر سب سے پہلے تو اس کے جو مخاطبین ہیں ان کے باطن میں وہ تاثیر پیدا ہوتی ہے، جس سے ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، پھر ایک ایک کر کے وہ تبدیلی لوگوں میں آتی ہے، اور پھر وہ تبدیلی ان کے باطن سے خارج میں جاتی ہے۔ دین جس تبدیلی کی بات کرتا ہے وہ ان سائیڈ آؤٹ ہے، پہلے وہ اندر آتی ہے، اندر آنے کے بعد پھر وہ خارج میں، سماج میں، یعنی گھر میں بروئے کار آتی ہے، محلے میں آتی ہے، سماج میں آتی ہے، یہاں تک کہ جو مملکت و سلطنت ہے اس کے حوالے سے آتی ہے، اور پھر جس کو آج ہم بین الاقوامی معاملات کہتے ہیں اس میں ظہور کرتی۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا، اور ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ اقبال کا یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے کہ چوں بے جاں در رفت
جاں دیگر شود، یہ قرآن جب کسی کی جان میں اتر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی جان ایک اور جان بن جاتی ہے، اس کی جان بدل جاتی ہے، اس کا میٹامورفسس ہو جاتا ہے، اس کی قلب ماہیت ہو جاتی ہے۔ اور چوں بے جاں در رفت، اور جو کہا کہ چوں بے جاں در رفت جاں دیگر شود، جاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود۔ اور جب انسان کا درون بدل جاتا ہے، اس کا باطن بدل جاتا ہے، اس کا بھیتر بدل جاتا ہے، جس کو قرآن مجید انفس کہتا ہے، جب وہ بدل جاتا ہے تو پھر اس کا خارج بدل جاتا ہے۔ اس کے بھی دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، دنیا وہی ہے جو پہلے تھی، اس کی حیصل بیسل وہی ہے، اس کی رنگا رنگی وہی ہے، اس کی بو قلمونی وہی ہے، سب لوگ ایک خاص طریقے سے ایک خاص دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ریٹ ریس میں لگے ہوئے ہیں، پاور اور فیم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی ہے جس کو قرآن مجید نے مسخر کر لیا، اس کو حقیقت پتہ لگ گئی، جو کہا نا کہ تحقیق، اس کو ریئلائزیشن حاصل ہو گئی۔ اب اس کے لیے خارج کی دنیا بدل گئی، یعنی اب اس کے لیے اب وہ چیزوں کو دیکھنے کا اس کا پرسپیکٹو وہ نہیں رہے گا جو پہلے تھا۔ یعنی انسان کا کی جو سبجیکٹیوٹی بدل جاتی ہے نا، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے پوری دنیا بدل گئی۔ بہت خوبصورت شعر ہے ناصر کاظمی کا کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ تو شہر تو وہی شہر ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے وہی شہر ہے جو پہلے شہر ہے، لیکن وہ انسان کا دل چونکہ اداس ہے تو اس کے لیے وہ جو خارج کی دنیا ہے وہ بھی بدل گئی۔ تو ایک مطلب تو یہ ہے، دوسرا مطلب وہ ہے کہ ایک آدمی بدلتا ہے، وہ دوسرے کو بدلتا ہے، وہ تیسرے کو بدلتا ہے، وہ چوتھے کو بدلتا ہے۔ جو سورۃ العصر میں ہمیں کہا گیا نا کہ وہ تواصوا بالحق، آدمی خود بدل کر نچلا تو نہیں بیٹھتا، گھر میں آرام سے تو بیٹھ نہیں رہتا نا، وہ چاہتا ہے کہ یہ تبدیلی جو میرے اندر آئی ہے، میرے جو لو ونز ہیں ان میں آئے، سب سے پہلے جو کتھن کن ہیں ان میں آئے، پھر محلے میں آئے، پھر تبدیلی آتے، اور یہاں تک کہ پھر آفاق میں آ جائے۔ اور وہ جس کو اظہار دین کہتے ہیں کہ دین کا سیاسی جو معاملات ہیں، اجتماعی معاملات ہیں، معاشی معاشرتی معاملات ہیں، اس میں بھی اس کو فیصلہ کن حیثیت حاصل ہو جائے شریعت اسلامی کو۔ تو کہا کہ یہ جو تبدیلی ہے، میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اندر آتی ہے اور پھر باہر آتی ہے۔ تو کہا کہ ایک وہ شخص ہے جو یہ جانتا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ الحق ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ نتیجہ خیز ہے، وہ تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ تو ایک وہ شخص ہے جو یقین رکھتا ہے کہ یہ جو قرآن اے پیغمبر آپ پہ نازل کیا گیا ہے یہ الحق ہے۔ کمن ہوا اعمیٰ، کیا یہ برابر ہوگا اس کے جو اندھا ہے؟ ایک بینا ہے اور ایک نابینا ہے۔ میں نے شروع میں جو بات عرض کی تھی، قرآن مجید میں یہی دو چیزوں کا تذکرہ ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے؟ اور جو جاننا کیا ہے؟ وہ یہ جاننا ہے نا، یعنی وہ جاننا اس دنیا کے میکینکس کو جاننا نہیں ہے، اور وہ جاننا معذرت کے ساتھ وضو اور غسل کے مسائل کو جاننا بھی نہیں ہے۔ وہ ضرورت ہے ہماری، ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی وضو کی جو ہے وہ فرائض کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، غسل کی کیا ہیں، بیوع کی کیا ہیں، لیکن یہ پھر تفصیلات ہیں۔ سب سے پہلے تو معرفت ہے نا، سب سے پہلے تو ایمان ہے، سب سے پہلے تو یہ یقین ہے کہ اللہ جو ہے وہ خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، ہم جو ہیں وہ مخلوق ہیں، ہم عبد ہیں، اللہ لا فانی ہے، ہم فانی ہے، کائنات فانی ہے، اللہ لا فانی ہے، اور یہ دنیا ایک دن ختم ہوگی اور اس کے بعد ایک اور عالم برپا کیا جائے گا اور وہاں پر حساب کتاب ہوگا، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے۔ یہ ہے اصل علم، یہ ہے اصل معرفت۔ اگر آپ کو یہ نہیں ہے تو پھر آپ لغت حجازی کے قارون بھی اگر آپ بن گئے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو ایک وہ شخص ہے جس کو یہ معرفت حاصل ہے، جس کو یہ علم حاصل ہے، جس کو یہ یقین حاصل ہے کہ یہ قرآن الحق ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو اندھا بنا ہوا ہے۔ سورہ ایک اور جگہ فرمایا نا کہ وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور،
وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، کیا برابر ہو سکتا ہے بینا اور نابینا، اور کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور نور، اور کیا برابر ہو سکتی ہے دھوپ اور چھاؤں، اور کیا برابر ہو سکتے ہیں زندہ اور مردہ؟ یہی قرآن مجید کا انداز ہے. یعنی زندہ وہ ہے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے، وہی بینا ہے جو اس کائنات کو دیکھ کر اور اپنے اوپر غور و فکر کر کے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ کائنات حادثے کی پیداوار ہے، الل ٹپ ہو گئی ہے، اور ایک اندھی پہری کوئی ارتقائی طاقت ہے، کوئی جوش حیات ہے جو اس کائنات کو گورن کر رہا ہے. اس سے زیادہ احمق کوئی نہیں، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں. سیدنا مسیح علیہ السلام، ان کا ایک جملہ ہے، اس نے کہا the fool says in his heart there is no God. بے وقوف آدمی ہے جو اپنے جی میں یہ کہتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے. یعنی ہر جو ہے وہ درخت کا پتا اللہ کی معرفت کی گواہی دے رہا ہے، زمین دے رہا ہے، آسمان دے رہا ہے. میرے اپنے اندر کی جو مورل سینس ہے، جو نفس لوامہ ہے، جو ضمیر ہے، وہ مجھے بتا رہا ہے، اور پھر میں کہتا ہوں کوئی خدا نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا انما یتذکر اولو الالباب، وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے. اس وقت دنیا میں جو لوگ بہت عاقل سمجھے جاتے ہیں، بہت راشنل ہیں وہ، اور بہت جناب فری تھنکر ہیں، بڑے انٹلیکچوئل ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد ہے جن کو یہ معرفت حاصل نہیں ہے. بہت پتہ ہے ان کو دنیا کا، بہت پتہ ہے ان کو اس سسٹم کا، اسٹیٹ کرافٹ کا، ان کو اکانومی کا، نفس انسانی کا، اس کی باریکیوں میں بہت طویل کلام کرتے ہیں. لیکن بس یہی بات ان سے رہ گئی کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ بس یہ آپ سے آپ ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی ذہن نہیں ہے، کوئی ڈیوائن مائنڈ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ڈیوائن کانشیسنس نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ہستی نہیں. ایک اور جگہ قرآن مجید نے فرمایا کہ اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. ایک وہ شخص کہ جو مردہ تھا، ہم نے اس کو زندگی دی. یعنی ایک امت ہے جس پر ایک مدت ہو گئی، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا. اب وہ زمین بھی مردہ پڑی ہوئی ہے، بیرن ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ بھی مردہ ہیں، وہی ان کے پاس نہیں ہے. تو کہا کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندگی دے دی. اور زندگی کس سے دی؟ وحی کے ذریعے. یعنی قرآن مجید بار بار بارش کی مثال دیتا ہے، زمین کی مثال دیتا ہے کہ زمین مردہ پڑی ہوئی ہوتی ہے اور ہم اس پر جو ہے اپنی رحمت کا ابر برساتے ہیں اور اس میں رویدگی پیدا ہو جاتی ہے. تو تمہارے دل بھی تو مردہ ہو گئے تھے، وہی نہیں آئی تھی، شرک میں پڑ گئے، کفر میں پڑ گئے، ضلالت میں پڑ گئے. پھر اللہ نے کرم کیا اور وحی آسمانی، اس کی جو بارش تمہارے دلوں پر برسی ہے، اور ہم نے تمہیں زندہ کر دیا. ومن کان میتن، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو جلا دیا، ہم نے اس کو زندہ کر دیا. اور پھر ہم نے اس کے لیے ایک نور متعین کر دیا جس کو لے کر وہ چلتا ہے زمین میں. کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے جو اندھیروں میں ہے اور اس میں سے نکلتا نہیں اور نکلنا چاہتا بھی نہیں ہے؟ ہم بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جو بہت پڑھے لکھے، بہت دانشور، ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، اور سائنٹسٹ بھی ہیں، بہت سمجھدار ہیں. ہم تھوڑی سی ان سے گفتگو کرتے ہیں تو صاف لگتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ وہ جانا نہیں چاہتے. یعنی جیسے ہی کوئی بات ہوگی میٹا فزکس کی، جیسے ہی کوئی بات ہوگی آخرت کی، جیسے ہی کوئی بات ہوگی خدا کی، تو وہ بات بدل دیں گے. اور ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اور گپ شپ لگائیں گے. اگر ان کو لگے نا کہ ہم کارنر ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس جواب تو ہے کوئی نہیں، تو وہ اس مجلس میں آنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ ان کو وہ چیز ہانٹ کرتی ہے نا. ان کو پتہ تو ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ جال سازی ہے. اس وجہ سے وہ بس غور کرنا نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں بس ٹھیک ہے، جس طرح زندگی اپنی ڈگر پہ چل رہی ہے، جس دھرے پہ چل رہی ہے، اس پہ چلتی رہے. تو کہا کہ یہ جو لوگ ہیں اولو الالباب ہیں. اولو الالباب کون ہیں؟ جو قرآن کو الحق سمجھتے ہیں اور جن کا دل زندہ ہے. افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی، کیا بھلا وہ شخص جو منہ کے بل زمین پہ رینگ رہا ہے، کیا وہ زیادہ راہ یاب ہے، یا وہ شخص ہے کہ جو بالکل سیدھا کھڑا ہوا ہے اور بالکل صراط مستقیم پہ چل رہا ہے؟ تو یہاں پر یہ بات فرمائی کہ
کیا وہ شخص کو جو یہ جانتا ہے، جو یقین رکھتا ہے کہ اے نبی جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا وہ الحق ہے، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھا بنا ہوا ہے، حق سے اندھا بنا ہوا ہے؟ اس وقت آپ دیکھیے نا کہ جتنی ترقی ہو رہی ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے، لیکن وہی بات کہ حقیقت کی تلاش نہیں ہے۔ اور حقیقت، وہی لوگ کہتے ہیں کہ جی سائنس کا مقصد حقیقت کی تلاش ہے، اس سے بڑی احمقانہ بات تو کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی یہ تو جدید فلسفی بھی سائنس کے اور بڑے سائنسدان بھی یہ کہتے ہیں، واقعے کو دیکھتے ہیں، اس کائنات کے میکینکس کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سائنس کی ڈومین سے حقیقت کا علم باہر ہے، خارج ہے، نہ میننگ تک پہنچا سکتی ہے، نہ پرپس تک پہنچا سکتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی اگر کوئی مورل سینس ہے اس تک پہنچا سکتی ہے۔ اس کائنات کی میکینکس کو جان سکتی ہے، بہت اچھا جانتی ہے۔ کام نکالنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، نفس کی لذتوں کو پورا کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، پاور ہے، یہ بچگانہ باتیں ہیں اب کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے یہ معرفت کا سفر ہے اور یہ انسانیت کی فلاح کے لیے ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ کوئی پڑھا لکھا آدمی اب یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا سارا کھیل پاور کے لیے ہے اور لذتوں کے حصول کے لیے ہے، اس کا کوئی تعلق حقیقی علم سے نہیں ہے۔ اور یہ ہماری ضرورت ہے، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمارا ایک نفس ہے، اس نفس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں یہ سب کام کرنے ہیں، ہم کرتے ہی رہیں گے، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت یہ ہے، اصل میں انٹلیکچوئل کون ہوتا ہے؟ اصل انٹلیکچوئل وہ ہوتا ہے جو اس معرفت تک پہنچے۔ اور اب پھر اولو الالباب کون ہے؟ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں بھی پچھلی صدی میں اس کے مڈل سے ایک پورا تصور پیدا ہوا پبلک انٹلیکچوئل کا، اور پھر ہمارے ہاں بھی اب جب سے خاص طور پہ پہلے الیکٹرانک میڈیا آیا، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا آیا، تو دانشوری کی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر آدمی گویا دانشور ہے اپنی ذات میں۔ وہ لوگوں نے لطیفے بھی بنائے ہوئے ہیں نا کہ بابا جی آپ کا پتر کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا وہ فیس بک پہ نا 18ویں گریڈ کا دانشور ہے۔ تو اب اصل میں بنیادی طور پہ ایسے ہی لوگ ہیں، مطلب جس نے کوئی ایک آدھ کوئی آرٹیکل پڑھ لیا یا کوئی مووی دیکھ لی یا کوئی ڈاکومنٹری دیکھ لی، اس کے بعد وہ دانشور ہے اپنی ذات میں اور جو چاہتا ہے ہانکتا رہتا ہے۔ تو قرآن مجید کس کو کہتا ہے اولو الالباب؟ ایک تو ان کو کہتا ہے جن کو صحیح بات سمجھ میں آ جائے، جن کو معرفت حاصل ہو جائے۔ اور کون لوگ ہیں؟ اب آگے اولو الالباب کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خرد مند بنیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہم اہل دانش میں شمار ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عقل والے بنیں، تو اب یہ سن لیں کہ آگے کیا اوصاف ہیں ان کے۔ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ جو پورا کرتے ہیں اقرار اللہ کا، ولا ینقضون المیثاق، اور نہیں توڑتے اقرار۔ اللہ سے ایک اقرار کیا تھا، یہ لوگ اس کو وفا کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں اور اس اقرار یا قرار کو توڑتے نہیں ہیں۔ تمام مفسرین نے تذکرہ کیا ہے یہاں پر سورہ اعراف کی ان آیات کا جہاں پر ایک واقعے کا بیان ہے، اور جو واقعہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس ڈومین کا نہیں ہے، اس سے ماورا کسی عالم کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت سے آدم کی اولاد کو نکالا اور پھر ان کو ان کی اپنی جانوں پر گواہ ٹھہرایا۔ کوئی عالم ارواح تھی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانی ارواح کو خلق کیا اور ان کو سامنے بلایا اور ان سے ایک سوال کیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، ان سب نے کہا، ہم سب نے کہا، یعنی آدم سے لے کے دنیا میں جو آخری انسان بھی پیدا ہوگا ان سب کی ارواح نے بیک جو ہے آواز ایک بات کہی، بلا، کیوں نہیں، شہدنا، ہم اس پر گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم سب کی ارواح نے جواب دیا تھا کیوں نہیں، اور سادہ بات نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں۔ تو ہم ایک گواہی دے کر آئے ہیں ایک اور عالم میں۔ اب وہ ظاہر ہے کہ اس کی یادداشت بہت زیادہ ہماری سرفیس پہ نہیں ہے، اس قول و قرار کی، اس عہد کی، لیکن وہ کیا ہے ہم نے، اور وہ گویا انگرینڈ ہے، ہمارے اندر موجود ہے، اور پھر وہ اجاگر کرنا پڑتا ہے، اس کی یاد دہانی ضروری ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید بار بار اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ یہ الذکر ہے، یہ تذکرہ ہے، یہ تذکیر ہے، یہ ذکرہ ہے۔
یہ یاد دہانی ہے، یہ کوئی نیا پیغام لے کر نہیں آیا قرآن، یا جو بھی وحی آتی ہے کوئی نیا پیغام لے کر نہیں آتی، بلکہ کیا ہوتا ہے وہ نور تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ سورہ نور کی آیات بہت غیر معمولی انداز میں بیان فرماتے تھے کہ نور علی نور، ایک نور ہم دے کر بھیجے گئے ہیں، اگر ہم اس کی من جملہ حفاظت کریں، اس کو ڈسٹارٹ نہ ہونے دیں، اس کو کنٹیمنیٹ نہ ہونے دیں، تو جب خارج سے نور نبوت آتا ہے تو پھر گویا وہ سنک کر جاتا ہے وہ پیغام، اور وہ ریزوننس پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد انسان گواہی دیتا ہے، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ جو عہد اللہ سے کیا تھا، ربوبیت کا عہد کیا تھا، اور اس کو رب مانا تھا، مالک مانا تھا، اور آپ دیکھیں نا رب کا لفظ آیا ہے، پہلے بھی میں نے شاید توجہ دلائی تھی، پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی اس میں بھی اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اب قرآن مجید جس ترتیب سے ہمارے پاس ہے اس میں بھی پہلا تعارف یہی ہے الحمدللہ رب العالمین، اور وہاں پر بھی جو اقرار کیا گیا وہ ربوبیت کا تھا، اور رب کا مطلب جو ہے وہ مالک ہونا بھی ہوتا ہے اور پروردگار بھی ہوتا ہے، پالنہار بھی ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اولو الالباب تو وہ ہیں جو اللہ سے جو عہد کر کے آئے تھے اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کو توڑتے نہیں۔ اور ویسے جو شریعت ہوتی ہے، شریعت کو بھی میثاق کہا جاتا ہے، یعنی ایک امپلائڈ، ایک ٹیسٹ کانٹریکٹ ہے نا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شہادتین ہیں اس میں یہ بھی تو شامل ہے نا کہ رضیت بالاسلام دینا، کہ میں راضی ہو گیا اسلام پر بطور دین کے، ضابطہ حیات کے، دستور حیات کے، آئین بندگی کے۔ تو پوری شریعت بھی میثاق ہے۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے ایک ایک چیز پر الگ الگ سائن کروائے جائیں کہ یہ بھی مانو گے، یہ بھی، جب اللہ کو مان لیا تو پھر اللہ کی ماننی ہے، اللہ کی باتیں جو ہے ان کو قبول کرنا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں عقل مند، یہ ہوش مند لوگ کون ہیں؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ کہ جوڑتے ہیں جو اللہ نے فرمایا جوڑنا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں، یعنی پہلے جو اللہ سے میثاق تھا اس کا تذکرہ کر دیا، اس کے بعد پھر ہم اس دنیا میں علائق میں گھرے ہوئے ہیں، تعلقات میں گھرے ہوئے ہیں، اور مختلف ہماری جسے جو ہے آپ سمجھ لیں کہ انسان کی جو ناف ہے وہ بتاتی ہے کہ انسان ایک وجود کا حصہ تھا پہلے، اس سے علیحدہ ہوا ہے، یعنی ایک ماں کے رحم سے تولد ہوئے ہیں نا، اس سے پہلے کوئی باپ بھی تھا، تو یہ دو رشتے تو متعین ہو گئے، اس کے بعد کوئی بہن بھائی ہیں، اس کے بعد کوئی کزنز ہیں، اس کے بعد ایکسٹینڈڈ فیملی ہے، اس کے بعد پھر برادری ہے، اس کے بعد قبیلہ ہے، اور پھر اس کے بعد سماج ہے، اس کے بعد پھر نظم حکومت ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ بانڈز ہیں، یہ بانڈز ہیں، یہ تعلقات ہیں جس میں ہم جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جوڑتے ہیں، جوڑ کر رکھتے ہیں، جس کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جوڑا جائے۔ اس کا پہلا مطلب صلہ رحمی ہے، یعنی خونی رشتے ہیں نا، اس سے پھیلتے 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 پھر اخوت ایمانی ہے، پھر اخوت انسانی ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا ہے جن جن رشتوں کو جوڑنے کا، والدین کے ساتھ تعلق ہے اس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس میں جوڑ پیدا کرنے کی بات کی ہے، بہن بھائیوں میں ہے، کزنز میں ہے، برادری میں ہے، اور پھر پڑوسیوں میں ہے، پھر اہل ملت میں ہے، پھر اہل مملکت میں ہے۔ جو جدیدیت جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا دجل کیا ہے، یا اس نے جو بہت بڑی ایک ڈیمیجنگ چیز کی ہے وہ کیا کی ہے کہ اس نے مختلف افراد اور طبقات کے درمیان تعلق کو مخاصمانہ بنا دیا، تصادم پیدا کر دیا نا۔ آپ دیکھیں جو فیمنزم ہے وہ کیا ہے کہ مرد اور عورت، میاں اور بیوی، بہن اور بھائی، ان میں مخاصمت۔ مارکسزم کیا ہے؟ بنیادی طور پر جو ہیوز اور ہیو ناٹس ہیں ان میں تصادم۔ انارکی کیا ہے؟ انارکسٹ بھی ہیں ہمارے یہاں لوگ، لبرٹیرینز کہلاتے ہیں، ان کی ایک خاص شکل ہے، انارکسٹ ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ ریاست اور فرد کے درمیان تصادم، تو تصادم ہی تصادم ہے نا، یعنی خاندان میں تصادم ہے، مرد عورت میں تصادم ہے، سرمایہ اور دولت میں تصادم ہے، حکمران میں، اور جو پہلے رعایا کہتے تھے اب شہری کہتے ہیں، ان میں تصادم ہے۔ تو یہ اس کے اپوزٹ ہے نا،
دین تو یہ چاہتا ہے کہ بھئی جس جس رشتے کو اللہ چاہتے ہیں کہ جوڑا جائے، یہ اہل خرد، یہ اہل دانش ان کو جوڑتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اندیشہ رکھتے ہیں برے حساب کا۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ انسان کی زندگی میں جو سب سے زیادہ مؤثر چیز ہے وہ گویا موت کا اندیشہ، موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے بارے میں کوئی حساسیت۔ جو آدمی اپنی موت کو ہی بھلائے ہوئے ہے، یا موت اس کو یاد ہے مرنے کے بعد جی اٹھنے کو نہیں مانتا، یا اگر وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کو مانتا ہے تو اس نے چور دروازے نکال رکھے ہوئے ہیں، مختلف طبقات ہیں، انہوں نے ہر ایک نے اپنا کوئی بہشتی دروازہ کھول رکھا ہوا ہے کہ بھئی جو چاہیں کر لیں، جو چاہیں زندگی بسر کریں، عیاشی کریں، ظلم کریں، زیادتی کریں، اللہ کی بندگی سے استکبار کریں، کچھ بھی کر لیں، فلاں پیر صاحب کا دامن پکڑ لیں، فلاں صاحب قبر سے متعلق ہو جائیں تو بس نجات ہو جائے گی۔ تو یہ اصل میں بہشتی دروازے ہیں جو ہم نے کھول رکھے ہیں۔ پاک پتن میں تو ایک دروازہ ہے نا، تو مختلف ہم نے نکالے ہوئے ہیں چور دروازے۔ آخرت کا جس کو ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے وہ جو ڈنک ہے نا، وہ ڈنک تو ہم نے نکال دیا، اس کو جس کو ہم بولتے ہیں ڈیفیوز کر دیا، بالکل ڈیفیوز کر دیا، یعنی اس کے اندر اب کوئی ہمارے لیے چونکا دینے والی کوئی تھریٹننگ چیز رہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی گئی ہے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے عہدوں کو پورا کریں گے، کون لوگ ہیں جو آپس میں انسانوں کے درمیان جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں اس میں کمٹمنٹس کو پورا کریں گے۔ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ خوف ہے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے پیشی بھگتانی ہے، اور وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، وہاں حساب کتاب ہوگا اور بے لاگ ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا نا کہ لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جاز عن ولدہ شیء، یا فرمایا نا کہ لا خلۃ فیہ ولا لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، وہاں پیسہ نہیں چلنا، وہاں مول تول نہیں چلنا، ٹھیک ہے، نہ وہاں پہ کوئی رشتہ داری چلنی ہے، دوستی تعلق چلنی ہے، اور نہ ہی وہاں پر کوئی دھونس کی بنیاد پر کوئی سفارش چلنی ہے۔ اگر وہاں پر بھی پیسہ ہی چلنا ہے، اگر وہاں پر بھی جو ہے وہ مکا ہو جانا ہے، وہاں پر بھی تعلق واسطے کام آ جانے ہیں، تو پھر مقصد کیا ہے اس کا؟ آخرت اسی لیے تو ضروری ہے نا کہ دنیا میں انصاف ہو نہیں پاتا، اس وجہ سے کہا گیا کہ کوئی ایک ایسا دن ہونا چاہیے کہ جہاں ایسی کوئی چیز نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابتداً جب اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو بلایا تو ان سے یہی بات کہی، یعنی قبیلوں کے نام لے کر کہی بات، آپ نے گوتوں کے نام لے کر کہی یہ بات، پھر آپ نے افراد کے نام لے کر بات کی، یا بنی لوئی، یا جو ہے اس کے بعد بنی ہاشم، بنی لوئی، نام لے لے کے کہا، پھر اپنی پھوپھی کو کہا، اپنی بیٹی کو کہا، اپنے چچا کو کہا۔ کیا کہا؟ یعنی بیٹی سے کیا کہا؟ انقذی نفسکی من النار فانی لا املک لکی من اللہ شیئا، اے پھوپھی، اے چچا، اے بیٹی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو کہ میں تمہارے بارے میں اللہ کے ہاں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ شفاعت ہے یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم سب اس کے امیدوار ہیں، لیکن بنیادی کوالیفیکیشن اس کے لیے ضروری ہے نا، ایمان لانا، توحید پر آنا، بندگی کی پوزیشن پر آنا۔ یا اللہ کی کوئی بات ماننے کو تیار نہ ہو تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہاں شفاعت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جوڑتے ہیں جو اللہ نے فرمایا جوڑنا، اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور اندیشہ رکھتے ہیں برے حساب کا۔ اور کیا اوصاف ہیں اہل خرد کی، اہل دانش کی؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ جو ثابت رہے چاہتے توجہ اپنے رب کی۔ کیا اچھا ترجمہ ہے صبر کا، یہ ترجمہ کہ صبر اصل میں نام ہے ثابت قدمی کا۔ قرآن مجید جو شخص بھی پڑھتا ہے یا عربی زبان سے تھوڑا بہت بھی واقف ہے تو اس کو یہ بات معلوم ہوگی کہ صبر طاقت کا نام ہے، قوت کا نام ہے، استقامت کا نام ہے، جماؤ کا نام ہے۔ صبر عجز کا نام نہیں ہے، صبر جو ہے وہ کمزوری کا نام نہیں ہے، بے بسی کا نام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ یار اب کچھ اور تو کر نہیں سکتے تو صبر ہی کر لو،
وہ بھی ٹھیک ہے، جب بے بس ہو جائیں تو بجائے اس کے کہ شور کریں، تقدیر کو کوسیں اور عجیب عجیب باتیں کریں، بس خاموش ہو جائیں، اللہ کو یاد کریں۔ لیکن اصل صبر کا مطلب تو استقامت سے قریب قریب ہے نا۔ تو کہا کہ وہ لوگ کہ جو صبر کرتے ہیں ابتغاء وجہ ربہم، چاہتے توجہ اپنے رب کی۔ یہ قرآن مجید میں کئی جگہ یہ بات بیان ہوئی ہے کہ حقیقی صبر یا شرعی صبر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیا جائے۔ یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بہت بڑی بڑی تکلیفیں سہ جاتے ہیں یا کسی مقصد کو سامنے رکھتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیتے ہیں، بہت آگے تک جاتے ہیں، لیکن اس میں مقصود کیا ہوتا ہے؟ یا تو اپنی تسکین ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ بھئی ہماری ناک اونچی رہے، ہماری گردن سیدھی رہے۔ بہت بڑے بڑے صدمے لوگ سہ جاتے ہیں، جوان بیٹا چلا گیا ہے لیکن بہت کمپوزڈ ہیں، یا کوئی بہت بڑی بڑی ناکامیاں بھی ہوئی ہیں تو جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ انہوں نے بڑے وقار سے ناکامی کو جھیلا یا بڑے وقار سے اتنے بڑے صدمے کو جھیلا، تو ان کے اندر ایک جیسے شوونزم ہوتا ہے، ایک مردانگی کا احساس ہوتا ہے، یا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر میں رونے لگا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تو لوگ کیا کہیں گے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے نا کہ عربوں کے ہاں اس کو شوونزم کے خلاف سمجھا جاتا تھا کہ کوئی مرد رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، یا کوئی مرد کسی بچے کو چمٹا رہا ہے، اس کا بوسہ لے رہا ہے۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی کو دیکھا کچھ سرداروں نے، کچھ بدوؤں نے کہ بھئی آپ اپنے بچوں، اپنے نواسوں کا بوسہ لے رہے ہیں، اپنے سے چمٹا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، آپ اپنے بچوں کا اس طرح بوسہ لیتے ہیں؟ ایک صاحب نے کہا میرے تو 11 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی بچے کا بوسہ نہیں لیا۔ یہ اسی طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مردانگی کی علامت یہ ہے کہ آدمی کو غم نہ ہو یا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو، اور اس کو صبر کے منافی بھی سمجھتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، جب آپ کے ایک نواسے پر جو ہے وہ نزع کا عالم طاری تھا، اور اسی طریقے سے ایک جلیل القدر صحابی یہ رخصت ہو رہے تھے، اس وقت بھی آپ کو گریہ طاری ہو گیا، تو صحابہ بھی پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی آپ بھی یہ تاثر قبول کرتے ہیں۔ تو صبر یہ نہیں ہے محض کہ آدمی یہ کہے کہ بس مجھے جو ہے رونا نہیں ہے یا مجھے جو ہے غم محسوس نہیں کرنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ تو حزن القلب، نہ تو دل کے حزن پر پکڑے گا، مواخذہ کرے گا، نہیں لا بدمع العین، نہ آنکھوں کے آنسوؤں پہ پکڑے گا، وہ اس پر پکڑے گا، زبان کی طرف اشارہ کیا، یا اس پہ پکڑے گا یا اس پہ چھوڑے گا، کہ زبان سے آپ نے شکوہ شکایت تو نہیں کیا، کوئی ایسی بات تو نہیں کی جو اللہ کی پر رضا کے منافی ہو یا اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن جائے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، تکلیفوں پہ بھی صبر کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے میں جو تکلیفیں آتی ہیں اس پر بھی صبر کرتے ہیں، گناہوں سے اور نفس کی لذتوں سے بچنے پر بھی صبر کرتے ہیں، اور ابتغاء وجہ ربہم، یہ سب کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھیں، یا اس لیے نہیں کہ مجھے اس سے تسکین ہوتی ہے، یا اس لیے نہیں کہ اس سے میری ناک اونچی رہتی ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور یہ اہل دانش کون ہیں؟ اور کھڑی رکھی انہوں نے نماز، تو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے ایسے لوگ ہیں، یعنی وہ کہیں آپ ان سے ملیں یا اپنے کسی دوست کو وہ دیکھیں نا کہ لگتا ہے کہ جیسے ہمارے جیسے دنیا دار ہیں اور وہ اچھے پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور وہ کہیں کہیں کہ یار مجھے نماز پڑھنی ہے، تو ہم نے خود یہ باتیں سنی ہوئی ہیں کہ اچھا آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، اچھا آپ نماز پڑھتے ہیں، یعنی مطلب مراد یہ کہ آپ اتنے سیانے بیانے ہو کے، اتنے سمجھدار ہو کے آپ بھی ابھی نماز روزے کے چکر میں مولویوں والی ایسی باتوں میں پڑے ہوئے۔ تو اس وقت تو دانشوری اور اہل دانش ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ نماز روزے سے فراغت ہو۔ یعنی ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جناب وہ باتیں کر رہے ہوں گے بہت بڑی بڑی، اقبال کی خودی اور امت مسلمہ اور اس کا غلبہ اور یہ اور وہ، اور فرض نماز آئے گی اور گزر جائے گی اور اس میں وقت میں ٹائم بھی نہیں ہوگا، وہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کا بندہ ہو اور وہ نماز نہ پڑھے۔ تو بہرحال وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم رکھتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کیا ہمارے دیے میں سے، ہمارے دیے میں سے۔ یہ بڑا اچھا ایکسپریشن، مما رزقناہم، ہمارے دیے میں سے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں نا اس طرح کی باتیں کہ جی فلاں بزرگ تھا، اس نے کہا کہ بھائی اتنے پیسے کوئی مانگ رہا ہے میں دے دوں، تو وہ عام طور پہ بڑا اچھا ایک پنجابی میں ایک جملہ کہتے ہیں نا کہ اس میں کمال کیا ہے،
وہ کہتے دتے وچوں دینا ہے نا، دتے وچوں دینا ہے، یعنی ہمارا کون سا کوئی اپنا مال ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم نے محنت کی اور کمائی، مما رزقناہم، قرآن مجید کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو دتے وچوں دینا ہے، ہمیں جو ملا ہے وہ بھی کسی نے دیا ہے نا، یہ تو ہمارا وہم ہے، ہمارا خیال ہے کہ ہم کمائی کرتے ہیں، ورنہ دیکھ لیں کیا کوئی لازمی تعلق ہے محنت میں اور آمدنی میں؟ نہیں ہے۔ یعنی کچھ لوگ زندگی بھر پڑھتے رہتے ہیں، پڑھنے ڈگریاں کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد محنتیں کرتے رہتے ہیں، کلاش پھرتے ہیں، اور کوئی لوگ بالکل ان پڑھ انگوٹھا چھاپ وہ ارب پتی ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی پکا فارمولہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کو محنت انسان کرتا ہے، کرنی ہی چاہیے اس کو، لیکن اس میں کوئی لازمی تعلق نہیں ہے کہ محنت کریں گے تو پیسہ مل جائے گا، محنت نہیں کریں گے تو پیسہ نہیں ملے گا۔ تو کہا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چھپے اور کھلے، چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، دونوں طریقے سے۔ تو صدقۃ السر بھی ہوتا ہے، صدقۃ الجہر بھی ہوتا ہے، یعنی کھلے کھلے صدقہ دینا بھی اور چھپا کر بھی دینا بھی۔ تو ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، اگر تم ظاہر کر کے صدقات دو تو بہت ہی اچھا ہے، اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر۔ تو صدقۃ السر بھی ٹھیک ہے اور صدقۃ الجہر بھی ٹھیک ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ تو علماء یہی فرماتے ہیں افضل جو ہے وہ صدقۃ السر ہے، یعنی چھپ کر دینا، چھپا کر دینا۔ اور اس میں ایک تقسیم علماء اور بھی کرتے ہیں کہ بھائی کچھ صدقات واجبہ ہوتے ہیں، صدقات واجبہ مکتوبہ فرض ہوتے ہیں، وہ تو اوپنلی دینے ہوتے ہیں، بلکہ وہ ریاست جو ہے وہ ایٹ سورس بھی آ کے لے جاتی ہے۔ لیکن ایک جو ہوتا ہے جس کو ہم انفاق کہتے ہیں، نفل تطوع، جو انسان اپنی مرضی سے دیتا ہے، یعنی اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ اتنا تو دینا ہی ہے۔ تو زکوٰۃ ہے، عشر ہے، فطرانہ ہے، منت ہے، یہ تو واجب ہے نا۔ اس کے علاوہ انسان جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے وہ نفل ہے۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ انسان چھپا کر دے۔ مشہور روایت ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے اشخاص وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے، وہ دن کے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک صاحب کون ہے؟ رجل تصدق بصدقۃ، ایک ایسے صاحب جب وہ صدقہ دیں فاخفاها، تو اس کو چھپائیں، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ اس کا بایاں ہاتھ نہ جانے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دی۔ اور اسی طرح ایک صحیح حدیث میں فرمایا تھا کہ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، یہ جو چھپ کر صدقہ دینا ہے یہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے، اور وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ بری موت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایکسیڈنٹ کی موت بری موت ہوتی ہے، یا جل کے مرنا بری موت ہوتی ہے، یا ڈوب کے مرنا بری موت ہوتی ہے، نہیں، بری موت وہ ہوتی ہے جو ایمان کے بغیر ہو۔ اصل چیز کیا ہے؟ علماء بھی اور ہمارے اکابرین بھی، ائمہ بھی، ان کی دعاؤں میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ خاتمہ بالخیر ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیں اور پھر کوئی کمزوری ہو جائے اور ہم مرتے وقت جو ہے وہ کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں عام طور پہ جیسے ریٹورک بھی ہوتا ہے یہ، اور جیسے ایک جذباتی طور پہ بلیک میل کرنا بھی ہونا کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں یا بھول رہی ہوں تو مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ تو یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال یہ اس کا مطلب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسان کو مرتے وقت جو ہے وہ اللہ یاد ہی نہ ہو، یا اللہ انسان جو ہے اس کو بھلا دے اللہ کو، اور ذکر سے وہ خالی ہو۔ تو سب سے بری موت اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ انسان غفلت والی موت مرے، گناہوں میں پڑا ہو تو موت آ جائے، اور جو ہے اللہ کی یاد سے غافل ہو اور موت آ جائے۔ تو کہا کہ جو چھپ کر صدقہ دینا ہے یہ جو ہے وہ ایک تو اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بری موت کو ٹالتا ہے۔ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے، نماز قائم رکھتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چھپے اور کھلے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور
کرتے ہیں برائی کے مقابل بھلائی. اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا گیا ہے کہ دور کرتے ہیں برائی کو اچھائی سے. اس کے دو مطلب علماء نے لکھے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، لوگ ان کو ستاتے ہیں، لوگ ان پہ ظلم کرتے ہیں، لوگ ان کو محروم رکھتے ہیں، لیکن وہ مقابلتاً بھی یہ نہیں کرتے. یعنی ایک خاص حوالے سے تو آپ دیکھیں نا کہ برابری کا معاملہ کرنا لیگل ہے، جائز ہے، قانونی ہے کہ آپ برابر کا معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ بالا تر اخلاقیات رکھتے ہیں. یہ برائی کو برائی سے دور نہیں کرتے بلکہ اچھائی سے دور کرتے ہیں. سورہ حامیم السجدہ میں فرمایا نا کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ جب تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس کو اچھائی سے دور کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو تم دیکھو گے کہ وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے گرم جوش دوست. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اخلاقیات یہی تھیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا ہے. امرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کی تلقین کی. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان اصل من قطعنی، کہ جو مجھ سے کٹتا ہے میں اس سے جڑوں. اور فرمایا کہ وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، اور جو مجھے محروم رکھتا ہے میں اس کو عطا کروں. وَأَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور جو مجھ پر زیادتی کرتا ہے میں اس کو معاف کر دوں. یہ برتر اخلاق ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، وہ شخص جو برابری کا معاملہ کرتا ہے نا، ٹٹ فار ٹیٹ جو کرتا ہے، اور کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، کوئی آپ سے جڑتا ہے آپ اس سے جڑتے ہیں، اس شخص کو واصل نہیں کہا جاتا. یہ اصل میں واصل رحم نہیں ہے. اصل میں واصل کون ہے؟ وہ شخص ہے کہ لوگ اس سے کٹیں اور وہ ان سے جڑے. یہ ہے اونچا مرتبہ، یہ ہے بالا تر مرتبہ جس کی تلقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور ایک اور حدیث سے پہلے بھی شاید کسی موقع پہ سنائی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تکونوا امعاتن، امعا نہ بنو. امعا کا مطلب کیا ہے؟ ہم جی لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم جو ہمارے ساتھ کرے گا ہم اس کے ساتھ وہی کریں گے. تقولون، یہ نہ کہو ان احسن الناس احسننا، یہ مت کہا کرو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھا کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا کریں گے. وَإِن ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، اگر وہ ہمارے ساتھ زیادتی کریں گے ہم بھی زیادتی کریں گے. وَلَٰكِن وَاتِّنُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے اندر جماؤ پیدا کرو، استقلال پیدا کرو، بلندی پیدا کرو، مضبوطی پیدا کرو، بڑائی پیدا کرو. اور کیا کرو؟ ان احسن الناس ان تحسنوا، اگر لوگ تمہارے ساتھ اچھائی کریں تم ان کے ساتھ اچھائی کرو. وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تُظْلِمُوا، یا فَلَا تَظْلِمُوا، اور اگر تمہارے ساتھ برا کریں تم پھر بھی ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، پھر بھی ان کے ساتھ برائی نہ کرو. تو بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہی کہا کہ بہتر یہی ہے. اور خاص طور پہ ظلم کے مقابلے میں ظلم نہیں ہوتا، ظلم کے مقابلے میں داد رسی ہوتی ہے. بس اس ظلم کو نیوٹرلائز کرنا ہوتا ہے، ختم کرنا ہوتا ہے، نہ یہ کہ انسان پہلے مظلوم تھا اور بدلہ لیتے لیتے ظالم بن گیا. تو یہ رویہ جو ہے وہ اچھا رویہ نہیں ہے. یہاں فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو برائی کے مقابل بھلائی کرتے ہیں. ایک مطلب تو اس کا یہ ہو گیا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کو دور کر دیتے ہیں کسی اچھائی سے. یہ بھی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. ہم میں سے کون آدمی ہے جو گناہ نہ کرتا ہو؟ تو گناہ ہوا توبہ کر لی، ذکر کر لیا، کوئی 2 نفل پڑھ لیے، کوئی صدقہ دے دیا، کسی کے ساتھ کوئی فزیکل کوئی اس کی فیور کر لی، اس کی مدد کرا دی، تو برائی کا احساس ہوا، اب اس کے بعد اچھائی کر دی. اللہ کے نبی نے فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، برائی کے پیچھے اچھائی کو لگا دو، بدی کے پیچھے نیکی کو لگا دو، وہ نیکی اس بدی کو مٹا دے گی. تو یہاں یہ مطلب بھی ہے کہ یہ لوگ برائی کرنے کے بعد نیکی کرتے ہیں. یعنی اس کو ہمارے ہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے نا پرانی زبان میں، دف مارنا. تو وہ برائی کا دف مار دیتے ہیں ایک نیکی کے ذریعے. اور اولئک لہم عقبی الدار،
بھلائی ان لوگوں کو ہے پچھلا گھر، وہ جو پچھلا گھر ہے نا، اگلا گھر جو اصل گھر ہے، وہ کیا ہے، ان لوگوں کے لیے ہے وہ انجام کا اچھا گھر، یعنی ان لوگوں کے لیے جنت ہے۔ وہ گھر کیا ہے اب آگے اس کی تفصیل ہے۔ جنات عدن، باغ ہیں رہنے کے، یدخلونہا، داخل ہوں گے ان میں، ومن صلح من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم، اور جو نیک ہوئے، نیکوکار تھے ان کے باپ دادوں میں، ان کے جوڑوں میں یا جوڑوؤں میں، اور ان کی اولاد میں۔ اب یہاں پر بھی ایک اور بات بیان کی گئی، جو لوگ یہ اوصاف رکھتے ہیں، کون سے اوصاف؟ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، عقل مند لوگ ہیں، اللہ کے عہدوں کو پورا کرتے ہیں، بد عہدی نہیں کرتے، اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا کہا ہے ان کو جوڑے رکھتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے، نماز قائم رکھتے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، ان کے لیے اچھا گھر ہے۔ اور وہ اچھا گھر کیا ہے؟ وہ جنت ہے، رہنے کے باغات ہیں جس میں وہ بھی داخل ہو جائیں گے اور ان کے باپ دادا بھی، اولادیں بھی اور جوڑے بھی داخل ہو جائیں گے۔ لیکن ومن صلح، جو صالح ہوں۔ ابھی میں نے ذکر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے خطبے کا، کہ آپ نے کہہ دیا کہ بھئی ایمان بہرحال تمہیں لانا ہوگا، اس کے بعد ظاہری بات ہے صالح بننا ہوگا، پھر کمزوریاں کوتاہیاں ہیں وہ شفاعت سے ہو جائیں گی۔ لیکن یہ بات کہ آدمی ایمان ہی نہ لائے، یہ آدمی جو ہے خیر قبول کرنے کو تیار نہ ہو، تو پھر معاملہ گڑبڑ ہے۔ تو کہا کہ ان کو ہم داخل کر دیں گے۔ اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ یہ بات ہم پر واضح کر دی گئی کہ اب گریڈیشن ہو جائے گی، یعنی والدین اوپر ہیں، اولاد نیچے ہے، یا جو ہے وائس ورثہ، ٹھیک ہے، میاں اوپر کے درجے میں ہے، بیوی نیچے کے درجے میں ہے، یا بیوی اوپر کے درجے میں ہے، میاں نیچے کے درجے میں ہے۔ تو گویا جو نچلے درجے والا ہوگا اس کا عزیز، اس کو اوپر لے جایا جائے گا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ وہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے گھر والوں میں سے جو بھی ہوں گے ہم ان کو ان سے ملا دیں گے، یعنی نچلے طبقے کے لوگوں کو اوپر کے طبقے میں لے جائیں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور وہاں منظر یہ ہوگا کہ فرشتے آتے ہیں ان پاس ہر دروازے سے، فرشتے ہر دروازے سے ان پہ داخل ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، سلامتی ہے تم پر، تم پہ سلامتی ہو۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ دار السلام ہے نا۔ قرآن مجید کہتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ وہ گھر جس میں سلامتی ہے وہ صرف جنت ہے، دنیا دار السلام نہیں ہے، دنیا دار المحن ہے، دنیا دار البلا ہے، دنیا دار امتحان ہے۔ یہاں تو کبھی غم ہوگا کبھی خوشی ہوگی، کوئی دن حق میں ہوگا کوئی دن خلاف ہوگا۔ تو ایک ایسا گھر ہے جہاں تکلیف ہی تکلیف ہے، وہ جہنم ہے۔ ایک وہ ایبورڈ ہے جہاں راحت ہی راحت ہے، وہ جنت ہے۔ اور ایک وہ ایبورڈ ہے جہاں راحت اور غم اور تکلیف اور آسانی اور عسر اور یسر رلے ملے ہیں، وہ یہ دنیا ہے جس میں ہم آپ رہتے ہیں۔ اور اسی لیے یہ کہ حزن وہاں جا کے ختم ہوگا۔ اہل جنت کہیں گے نا کہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کل شکر کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے حزن کو، تکلیف کو دور کر دیا۔ تو کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے لیے، جن پہ فرشتے داخل ہوں گے اور کہیں گے سلامتی ہو تم پر، سلام علیکم بما صبرتم۔ یہ بات بہت اہم ہے، جو تم ثابت رہے، جو تم ثابت قدم رہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر دینی زندگی کا اگر ایک عنوان ہو تو وہ صبر ہے۔ اب دیکھیں نا پیچھے کتنے اوصاف بیان ہوئے ہیں نا، معرفت رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صلہ رحمی کرتے ہیں، برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ لیکن جب جنت میں داخل کر رہے ہیں تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ بما صبرتم، آل انکمپاسنگ ہے صبر، پوری دینی زندگی پر محیط ہے صبر۔ سورہ آپ وہ پڑھ لیجئے، عباد الرحمن کے اوصاف پڑھ لیں سورہ فرقان میں، کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہوں گے بسبب اس صبر کے جو انہوں نے کیا۔ سورہ دہر میں، سورہ انسان میں فرمایا کہ یہ کچھ ان کو ملے گا، وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اور ان کا بدلہ ہوگا ان کے اس صبر کی وجہ سے
رہنے کے لیے باغات اور پہننے کے لیے ریشم کے ملبوس۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ سلام علیکم بما صبرتم، سلامتی ہو تم پر جو تم ثابت رہے۔ اور آپ دیکھیے دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو جو مرتبہ ملا تھا اسی وجہ سے ملا تھا نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ ہے اصل میں جو اللہ نے کہا تھا اس پہ ثابت قدم رہے، اس کو پورا کیا، اور پھر دنیا میں امامت کے مرتبے پر فائز کر دیا۔ پھر وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَهُمْ بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور کہا کہ یہ ہم نے ان کو امام کیوں بنایا؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین رکھتے۔ تو اسی لیے ائمہ نے لکھا ہے نا کہ وَبِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ، تو کہا کہ تنال الامامہ، کہ صبر اور یقین سے امامت کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے، بڑائی کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ تو کہا کہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سو خوب ملا پچھلا گھر، کتنا اچھا گھر ملا۔ اور اس کے برعکس والذین، میں نے شروع میں عرض کیا تھا قرآن مجید کا انداز یہ ڈائلیکٹیکل ہے، ایک یہ لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں۔ کہا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو لوگ توڑتے ہیں اقرار اللہ کا اس کو پکا کر کے۔ عہد الست تو نمرود نے بھی کیا تھا نا، ابلیس نے بھی کیا تھا، ابو جہل نے بھی، ابو لہب نے بھی، عتبہ نے بھی، شیبہ نے بھی، سب نے کیا تھا، لیکن وہ توڑ دیا، اس کو بھول گئے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں جو چیز کہا اللہ نے اس کو جوڑنا۔ یعنی عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مذہب نے فساد برپا کیا، مذہب کی جگہ سے جو ہے وہ جنگیں ہوتی ہیں۔ تو پچھلی صدی میں میرا خیال ہے 40-50 کروڑ بندہ مرا ہے، اور وہ جنگیں کنہوں نے برپا کی ہیں، یا بڑے بڑے کون لوگ تھے جنہوں نے، جس کو ہومیسائیڈ کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اسٹالن ہے، وہ ہٹلر ہے، وہ مسولینی ہے، وہ ماؤ زے تونگ ہے، ٹھیک ہے، وہ پول پاٹ ہے، وہ یہ لوگ ہیں، ان میں سے یہ سب ملحد تھے، یہ اللہ کا انکار کرنے والے لوگ تھے۔ تو وہی بات، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں وہی زمین میں فساد مچاتے ہیں، وہی بربادی کرتے ہیں، وہی کھلواڑ کرتے ہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ تو دونوں ایک کا نتیجہ ہے، اللہ کے عہد کو توڑیں گے تو ممکن نہیں ہے کہ آپ دنیا میں فساد برپا نہ کریں۔ اچھا یہ لوگ تو آپ کو بہت برے لگ رہے ہیں نا، لیکن اس وقت جو بڑے بڑے ٹیکنالوجسٹ ہیں اور جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے اس پوری ہوموسفیئر کے ساتھ کر رہے ہیں، ایکو سفیئر کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ جو کھلواڑ کر رہے ہیں، وہ فساد کر رہے ہیں نا اس کائنات کے ساتھ۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی تو ہے، گلوبل وارمنگ ہے، اور یہ جو ڈیزاسٹر، ایک کلائمیٹ کنٹرول کرنا ہے، اور جو چینج ہو رہا ہے وہ ڈیزاسٹر ہے۔ یہی لوگ ہیں نا جو اللہ سے منکر ہیں، دنیا کے پجاری ہیں، اور دنیا میں فساد کر رہے ہیں۔ تو اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ایسے لوگ، ان کو ہے لعنت اور ان کو ہے برا گھر۔ اس وقت ہمارے ہاں وہ لوگ کہ جو مغرب کے ہیں، اور جو بہت طاقتور ہیں اور جو بہت مزے کر رہے ہیں، وہ ہمارے نوجوانوں کے آئیڈیل ہیں۔ لیکن اگر یہ لوگ ایسے ہیں، اور جو نظر آ رہا ہے کہ ایسے ہیں، کہ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اور آگے اگلی آیت بتا دی ہے کہ وہ کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ قابل رشک کیسے بن گئے ہمارے نوجوانوں کے لیے؟ اولئک لہم اللعنۃ، یہ تو اللہ کی رحمت سے دور لوگ ہیں، یہ ملعون لوگ ہیں، ولہم سوء الدار، اور ان کو ہے برا گھر۔ اب آخری بات بتا دی، دنیا میں چیزوں کو اوپر نیچے دیکھ کر پریشان نہ ہوا کرو۔ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جی مغرب آگے نکل گیا، جی انہوں نے یہ کر لیا، جی انہوں نے وہ کر لیا، جی وہ یہاں وہ یہاں وہ یہاں، ہم کہاں؟ تو پڑھ لیں قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کشادہ کرتا ہے روزی جس کو چاہے اور تنگ۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، اور وہ ریجھے ہیں دنیا کی زندگی پر، دنیا کی زندگی پر ریجھے ہوئے، دنیا ہی مقصود ہے۔ ہم اپنی نالائکی پہ پردہ نہیں ڈال سکتے، ہماری جو کوتاہی ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن دنیا سے پوجنے جیسا تعلق رکھ کر انہوں نے یہ ترقی کی ہے، اور اللہ کو معاذ اللہ دیس نکالا دے کر یہ ترقی کی ہے۔ تو کیا یہ ترقی ہم چاہتے ہیں؟ اقبال کا وہ شعر بڑا پامال قسم کا شعر ہے کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، یا دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ تو کہا کہ وہ فرحوا بالحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی میں مگن ہے،
ریجھے ہوئے ہیں۔ اور اب اصل بات کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں آخرت کے حساب میں مگر تھوڑا برتنا۔ آخرت کے حساب میں کمپیریزن ہوتا ہے نا، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو ایک کافر کو جو ہے وہ ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْجَمِّ فَلْيَنظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، دنیا آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر اتنی کہ ایک سمندر ہو، اس میں تم انگلی ڈالو اور نکالو تو کیا ہوگا؟ ایک آدھ قطرہ اس کے ساتھ آ جائے گا۔ تو کہا بس ایک آدھ قطرہ اور سمندر، یہ نسبت ہے دنیا اور آخرت کی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے آخرت کے مقابل میں یا آخرت کے حساب میں مگر تھوڑا برتنا۔ اب بس ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بھلا جو شخص جانتا ہے کہ جو کچھ اترا تجھ کو تیرے رب سے تحقیق ہے برابر ہوگا اس کے جو اندھا ہے، وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے۔ وہ جو پورا کرتے ہیں اقرار اللہ کا اور نہیں توڑتے اقرار، اور وہ کہ جوڑتے ہیں جو اللہ نے فرمایا جوڑنا، اور ڈرتے ہیں اپنے رب سے اور اندیشہ رکھتے ہیں برے حساب کا، اور وہ جو ثابت رہے چاہتے توجہ اپنے رب کی، اور کھڑی رکھی نماز اور خرچ کیا ہمارے دیے میں سے چھپے اور کھلے، کرتے ہیں برائی کے مقابل بھلائی، ان لوگوں کو ہے پچھلا گھر، باغ ہیں رہنے کے، داخل ہوں گے ان میں، اور وہ جو نیک ہوئے ان کے باپ دادوں میں اور جوروؤں میں اور اولاد میں، اور فرشتے آتے ہیں ان پاس ہر دروازے سے کہتے ہوئے سلامتی تم پر، بدلے اس کے جو تم ثابت رہے، سو خوب ملا پچھلا گھر۔ اور وہ جو لوگ توڑتے ہیں اقرار اللہ کا اس کو پکا کر کے، اور کاٹتے ہیں جو چیز کہا اللہ نے اس کو جوڑنا، اور فساد اٹھاتے ہیں ملک میں، ایسے لوگوں کو ہے لعنت اور ان کو ہے برا گھر۔ اللہ کشادہ کرتا ہے روزی جس کو چاہے اور تنگ، اور وہ ریجھے ہیں دنیا کی زندگی پر، اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں آخرت کے حساب میں مگر تھوڑا برتنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔